السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے بروس لی کے بارے میں۔ بروس لی مارشل آرٹس کا بادشاہ تھا۔ بروس لی کا مشہور جملہ، جس کام میں آپ سوچنے میں بہت دیر لگائیں وہ کام آپ کبھی نہیں کر پاتے۔ بروس لی سینٹ فرانسسکو چائنا ٹاؤن میں جیکسن اسٹریٹ کے ایک ہاسپٹل میں 27 نومبر 1940 کو پیدا ہوا۔ اصل نام جون فینلی تھا۔ بروس نام ہاسپٹل کی نرس نے دیا۔ والد کا نام لی ہوئی چون تھا، ماں کا نام گریس ہو تھا۔ بروس لی کے دو بھائی روبرٹ لی اور پیٹر لی تھے۔ والدین اسے پیدائش کے بعد ہانگ کانگ لے آئے۔ بروس لی ایک ایکٹر، فلاسفر، ڈانسر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور اسکرین رائٹر بھی تھا۔ ہانگ کانگ کا بروس لی صرف 32 سال زندہ رہا۔ وہ مارشل آرٹس کا بادشاہ تھا۔ بروس لی ہانگ کانگ کا اسٹریٹ فائٹر بھی تھا۔ وزن 63 کلو گرام، قد 5 فٹ 7 انچ، پنچ کی طاقت محمد علی کے برابر۔ بروس لی صرف 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا اور تختہ توڑ دیتا۔ مائی کیوریوس فیلوز، جی ہاں دوستوں، بروس لی یہ کیسے کر پاتا؟ آج تک سائنس اور ڈاکٹر اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، لیکن بروس لی کے لیے یہ ممکن تھا۔ بروس لی کی پریکٹس تھی، وہ چاول کے دانے کو ہوا میں اچھال کر چاپ سٹک سے پکڑ لیتا تھا۔ بروس لی نے اپنے 5 مشہور فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ہر ہیرو اس جیسا بننا چاہتا تھا۔ انٹر دا ڈریگن، فسٹ آف فیوری، دا گیم آف ڈیتھ، دا وے آف ڈریگن اور دا بگ باس جیسی مشہور فلموں میں کردار ادا کیا۔ بروس لی کا باپ نارمل اوپرا اداکار تھا۔ مائی کیوریوس فیلوز، اوپرا اداکار وہ ہوتے ہیں جو گانا گانے کے ساتھ اداکاری بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے اداکار یورپ میں ان دونوں بہت فیمس تھے۔ بروس لی اپنے باپ کے ساتھ اکثر سیٹ پر جاتا تھا۔ اس نے فلم میں چائلڈ سٹار کے طور پر سب سے پہلے 6 سال کی عمر میں کردار ادا کیا۔ بروس لی نے 18 سال تک 20 چائنیز فلموں میں کام کیا۔ بروس لی کی خواہش تھی کہ وہ سب سے مہنگا اداکار بنے۔ بروس لی صرف مارشل آرٹس کا ہی نہیں بلکہ ڈانس کا بھی رسیا تھا۔ ان دنوں ہانگ کانگ میں ایک ڈانس کمپٹیشن چاچا چیمپئن میں حصہ لیا اور جیتا بھی۔ دوسری جنگ عظیم تازی ختم ہوئی تھی تو ہانگ کانگ میں حالات خراب تھے۔ گنڈوں نے آ کر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے والد نے مارشل آرٹ سیکھنے کا بولا۔ اس کا استاد آئی پی مین تھا، جو ایک جانے مانے ٹرینر تھے۔ 16 سال کی عمر میں ان سے بروس لی نے مارشل آرٹس کی ٹیکنیک ونگ چون سیکھی۔ اس کے علاوہ ونگ شونگ لیونگ بھی استاد تھے۔ بروس لی ہانگ کانگ کا اسٹریٹ فائٹر تھا۔ ایک دن ایک خطرناک اسٹریٹ فائٹر سے لڑائی ہوئی، اسے ہرا دیا۔ جان کا خطرہ تھا، کئی بار پولیس تک بات پہنچی۔ جھگڑوں کی وجہ سے والد پریشان رہنے لگے۔ چنانچہ اس سے بچنے کے لیے بروس لی کو 1959 میں ان کے والد نے 18 سال کی عمر میں امریکہ میں واشنگٹن اپنی بہن ایگنیسی کے پاس بھیجا اور وہاں ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ یہاں بھی مارشل آرٹس سکھانا شروع کیا۔ اخراجات پورا کرنے کے لیے ایک باغ میں جون فینگ کنگ فو کے نام سے اسکول کھولا اور پیسے جمع کر کے 20 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف واشنگٹن میں مارچ 1961 میں داخلہ لیا اور وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو مارشل آرٹ سکھانا شروع کیا۔ جب وہاں دوست مارشل آرٹ سے متاثر ہوئے، جب 1964 میں کیلیفورنیا میں لانگ بیچ کراٹے چیمپئن شپ منعقد ہوئے، تب بروس لی لوگوں کی اہم توجہ کا مرکز بنا۔ یہاں بروس لی کی ملاقات لنڈا ایمری سے ہوئی۔ دونوں میں محبت بڑھی۔ بروس لی چائنیز تھا اور لنڈا امریکن۔ دونوں کی محبت میں ظالم سماج حائل تھا، اس لیے دونوں نے چھپ کر کورٹ میرج کی۔ دونوں کی محبت میں ظالم سماج حائل تھا۔ اگست 1964 میں دونوں کی شادی ہوئی۔ اس وقت عدالت کورٹ میرج کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اخبار میں خبر چھاپتی تھی۔ یہ بات لنڈا اور بروس لی نہیں جانتے تھے، چنانچہ ان کی شادی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ لنڈا سے بروس لی کے 2 بچے بروٹ لی اور بیٹی شن لی ہوئی۔ بیٹی شن لی بھی اداکار بنی، فلمیں کی، 1990 تک چھوڑ دی۔ اس کے بیٹے بروٹ لی باپ کے نقشے قدم پر چلا اور فلم سٹار بنا۔ 28 سال کی عمر میں فلم دی کرو کے دوران پراسرار موت ہوئی۔ نکلی کی جگہ اصلی گولی لگی۔ بروس لی کا پڑھنے میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا، اس لیے 1964 میں کالج چھوڑا اور آکلینڈ آ گیا۔ یہاں کا سب سے بڑا مارشل آرٹس ماسٹر وانگ جیک مین نے چیلنج کیا۔ پھر مشہور مقابلہ ہوا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ صرف چائنیز کو مارشل آرٹس سکھاؤ، غیر چائنیز کو مارشل آرٹس نہ سکھاؤ، جبکہ بروس لی نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وانگ سے مقابلہ 3 منٹ ہوا۔ بروس لی پھر بھی ناخوش تھا، کیونکہ مقابلہ بہت لمبا
چلا اس کی نظر میں یہ اس کی کمزوری تھی۔ 180 سیکنڈ تک مقابلہ ہونا، بروس لی کے خیال میں اسے یہ مقابلہ جلدی جیتنا چاہیے تھا۔ بروس لی محمد علی باکسر کو پسند کرتا تھا، ان کے فین تھے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بروس لی گاما پہلوان کے بہت بڑے فین تھے۔ بروس لی کا آئیڈیل گاما پہلوان تھا۔ وہ دوران پریکٹس گاما پہلوان کو دیکھتے، ان سے سیکھتے اور انہیں فالو کرتے۔ گاما پہلوان دنیا کے واحد پہلوان تھے جنہیں آج تک کوئی شکست نہیں دے پایا۔ انہوں نے اپنا جسم پتھر کے ڈمبل اور اوزاروں سے بنایا تھا۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ بروس لی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جنونی بن چکا تھا۔ بروس لی کی خوبی تھی 3 منٹ میں 2000 مکے، 1000 کک مار لیتا اور پنچنگ بیگ 70 کلو کا ہوتا ہے لیکن بروس لی کا 150 کلو کا تھا کیونکہ عام پنچنگ بیگ مکوں سے جلدی پھٹ جاتا تھا۔ بروس لی کے پنچ کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ بروس لی 1500 پش اپ ایک ساتھ لگاتا تھا۔ مائی کیوریس فیلوز، بروس لی صرف 2 انگلیوں پر 200 پش اپ لگاتا تھا، ایک انگلی اور ایک انگوٹھے پر پش اپ لگاتا۔ 8 کلومیٹر صبح اور 8 کلومیٹر شام کو دوڑتا۔ روزانہ 24 کلومیٹر سائیکل چلاتا۔ عام طور پر بروس لی 8 گھنٹے نیند پوری کرتا۔ جب وہ جنونی ہوا تو 18 گھنٹے پریکٹس کرتا۔ جی ہاں دوستو، جب وہ جنونی ہوا تو 18 گھنٹے پریکٹس کرتا۔ یہ ناممکن کام صرف بروس لی کے لیے ممکن تھا۔ بروس لی نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا پسینہ لانے والے اعضاء کو نکلوا دیا تھا۔ کہتے ہیں بروس لی اتنی محنت اس لیے کرتا تھا کہ وہ انسانی طاقت کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ مارشل آرٹس کے ماہر اس سے سیکھتے یا ساتھ ٹریننگ کرتے۔ جیولیوس، چیک نورس، مائک سٹون، ونگ جونگ وغیرہ کا ماسٹر تھا۔ بروس لی نے نئی ٹیکنیک جیت کانڈو نکالی۔ بروس لی ننچکو ہتھیار کا اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ امریکہ سے چائنا، ہانگ کانگ آیا تو اچھا کام ملنے لگا۔ اسی سال بروس لی کو مارلو نامی فلم ملی، ہیلپنگ ایکٹر کا کام ملا۔ پہلی فلم دی گرین ہارنیٹ کرتے ہوئے چند مسائل پیش آئے، جس میں سے پہلا مسئلہ اس کی تیز رفتار تھی۔ کیمرہ ریکارڈ نہیں کر پاتا تھا۔ رفتار کم کی تو فلم فلاپ ہو گئی۔ بے روزگاری بڑھی، 2 بچے ہو گئے۔ پھر اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ سٹارز کو کوچنگ دی جائے۔ اب تک انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا لیکن اداکاری کے طور پر نام پیدا نہ کر سکا۔ اس کی بڑی فلم 1971 میں بگ باس آئی جس سے وہ مشہور ہو گیا۔ یہ چائنیز فلم تھی جس سے بروس لی نے پوری دنیا میں شہرت پائی۔ اس کے بعد دی وے آف ڈریگن جیسی بڑی فلمیں کی۔ جب 29 سال کا ہوا تو ایک صبح وارم اپ کے بغیر وزن اٹھایا تو گر گیا اور کمر کا موہرا دب گیا تو ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کر دیا لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے اپنی کمزوری کو طاقت بنایا اور چند ہفتے کی مشقت سے دوبارہ فٹ ہو گیا۔ ساتھی اداکار جون سینسن سے کہا شاید اب بروس لی نہ رہے۔ بروس لی کو سینسی میوپا نامی بیماری تھی۔ اس میں مریض کو تصویریں پیچھے کی طرف کسی نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ اس وقت 40% امریکنز میں یہ بیماری پائی جاتی تھی۔ بروس لی ان پہلے اشخاص میں سے تھا جو کانٹیکٹ لینس کا استعمال کرتا اور بڑے شیشے کی اینک پہنا کرتا۔ یہاں 1972 میں فرسٹو فیوری فلم ملی۔ یہاں انجری ہوئی، رات کو برف لگاتا رہا۔ اس نے معاوضے کے بجائے پروڈکشن بھی کی کیونکہ فلم اس کے نام پر بکتی تھی۔ وے آف ڈریگن کے بعد ہالی ووڈ سے انٹر دی ڈریگن کی آفر آئی۔ یہ پہلی بار تھا جب امریکی فلم میں کسی ایشین کو مرکزی کردار ملا۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ لڑائی کئی گنڈوں کے ساتھ اصل میں تھی اور لڑائی بروس لی نے ہارنی تھی لیکن بروس لی ہارنے پر نہ مانا تو مجبوراً ڈائریکٹر کو اسکرپٹ بدل کر ڈرا کروانی پڑی۔ فلم کو طول ملا۔ 1973 میں شوٹنگ مکمل ہوئی۔ بروس لی کے دماغ میں درد ہوتا تھا، چنانچہ 10 مئی 1973 کو اسپتال میں داخلے کے بعد علاج ہوا۔ اس بیماری کا نام سیریبل ایڈیما تھا۔ اس بیماری میں دماغ بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ علاج کروایا، دوبارہ ٹیسٹ سے فٹ ہوا تو 20 جولائی 1973 کو اچانک شوٹنگ کے دوران بروس لی کو سر درد ہوا۔ ساتھی اداکار میٹی ٹنگ کے گھر میں سر درد کی گولی لی اور سو گیا، پھر نہ اٹھا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ بروس لی کی موت سے سب کو بہت صدمہ ہوا۔ 26 جولائی 1973 کو گیم آف ڈیتھ کا کام مکمل ہوا۔ انٹر دی ڈریگن فلم کے ریلیز ہونے سے 6 دن پہلے بروس لی کا انتقال ہو گیا۔ اس فلم نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، $4 ملین کا بزنس کیا اور اب تک $200 ملین سے زیادہ کا بزنس کر چکی ہے۔ بروس لی اکثر اتائی ٹنگ ریسٹورنٹ میں جایا کرتا اور وہاں ہمیشہ 2 ڈشیں آئسٹر سوس بیف اور گارلک شرمپ کھایا کرتا۔ بروس لی
کا بہترین دوست ٹاکوکی ٹیکی کمورا تھا۔ وہ اس کا ٹاپ کا شاگرد اور بہترین قریبی دوست تھا۔ ٹاکوکی 12 مارچ 1924 کو پیدا ہوا اور 7 جنوری 2021 کو فوت ہوا۔ وہ جون فن کنگ فو کا بہترین ماسٹر تھا۔ اسے سرٹیفائڈ خود بروس لی نے کیا تھا۔ ایک مرتبہ بروس لی سے کسی نے پوچھا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تو اس نے کہا کہ اگر ایک شخص 10,000 پینترے جانتا ہو تو میں اس سے نہیں ڈروں گا، لیکن اگر ایک شخص ایک پینترا 10,000 مرتبہ پریکٹس کرے اور اسے اپنا لے تو میں اس سے ڈروں گا۔ 100 اہم شخصیات میں بروس لی کا نمبر بھی آتا ہے۔